کریں گے نبی جو کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائیں گے سارے غم دھیرے دھیرے، مٹ جائیں گے سارے غم دھیرے دھیرے، اور غلام نبی قبر میں سو رہا ہے، غلام نبی قبر میں سو رہا ہے۔ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے، ہبلی کی سرزمین پر گورنمنٹ کھدائی کرنے کے لیے، یعنی یہ ویڈیو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک مزار ہے حضرت محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو غلام نبی ہوتے ہیں نا ان کی شان الگ ہوتی ہے، کہ جب اس مزار کو کھولا گیا، اس مزار کو اوپن کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد جب اندر کی مٹی ہٹائی گئی، مٹی ہٹانے کے بعد جب تختہ رہتا ہے وہ تختہ ہٹایا گیا، تو خدا کا کرم دیکھو، جس طرح دفن کیا گیا تھا اسی طرح سے موجود تھا۔ اور دفن کر کے کتنے دن ہوئے تھے؟ ایک دن دو دن نہیں، 300 سال، 300 سال کے بعد قبر کو کھولا گیا، 300 سال کے بعد قبر سے مٹی ہٹائی گئی، تو 300 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے اس سید زادہ، اس نبی کا غلام، نبی کا عاشق، نبی کی آل کے جسم کو مٹی کے اندر سلامت رکھا ہے۔ تو فرشتے ہٹائے کفن دھیرے دھیرے، فرشتے ہٹائے کفن دھیرے دھیرے، کیوں؟ کیونکہ وہ عام آدمی نہیں سو رہا، وہ جو اندر سو رہا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، ارے وہ ایسے ہے کہ ان کا اٹھنا بھی عشق نبی میں تھا، بیٹھنا بھی عشق نبی میں تھا، چلنا بھی عشق نبی میں تھا، سونا بھی عشق نبی میں تھا، جاگنا بھی عشق نبی میں تھا، یہاں تک کہ سانس لینا بھی عشق نبی میں گزارا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ عام آدمی نہیں ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے، نہیں، ہمارے اور آپ کے حساب سے آدمی 1.5-2 مہینے میں سڑ جانا، 3-4 مہینے میں ختم، ہڈیاں باقی رہتے، 1 سال کے اندر ہڈیاں بھی جرے جرے باقی رہتے، پورا جوڑ کھل جاتا، لیکن 300 سال تک باقی رکھنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اور کس وجہ سے باقی رکھا؟ وہ بھی اس لیے باقی رکھا تاکہ کل قیامت کے دن چھوڑ کر کے دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ سکے انہیں دنیا میں نبی سے محبت کرتا تھا، دنیا میں نبی کے خون کا تھا، تو انہیں کیسا سڑ گیا، ان کی لاش کیسی چلی گئی، کیسے ہضم ہو گئی۔ اسی وجہ سے اللہ دکھانا چاہتا تھا، اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو میرے حبیب کا ہو جاتا ہے وہ زمین کے اوپر بھی زندہ ہوتا ہے، زمین کے اندر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، ایک شہر بلخ ہے، وہ بلخ میں ایک سوداگر تھا، ایک تاجر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، اور ان کے پاس کیا تھا معلوم ہے؟ نبی کے 3 موئے مبارکہ تھے، نبی کے سر کے یا داڑھی کے 3 بال مبارکہ تھے۔ باپ کا انتقال ہوا، اب بیٹا، دونوں بیٹے آپس میں جو باپ دولت چھوڑ کے گئے تھے، جو مال چھوڑ کے گئے تھے، ان کو تقسیم کرنے لگا، بانٹنے لگا، آدھا آدھا بانٹنے لگا، پوری دولت ختم ہوئی، آدھا آدھا بانٹ لیا۔ پھر موئے مبارکہ کی باری آئی، نبی کے مبارکہ کی، بال مبارکہ کی باری آئی، تو ایک یہ لے لیا، ایک یہ لے لیا، ایک بچا رہا۔ اب بڑے بھائی نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہ تو میں ایک لے نہیں سکتا، تو بھی ایک لے نہیں سکتا، اسی وجہ سے کیا کر، بیچ میں اس کو ٹکڑا کر دے، بیچ میں ٹکڑا کر دے۔ چھوٹے بھائی کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا، تم کو نبی کے منہ مبارکہ کی ادب کا بھی خیال نہیں، تم کو نبی کے منہ مبارکہ کی تعظیم بھی معلوم نہیں، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا ان کو 2 ٹکڑا کر دیا جائے۔ تو بڑے بھائی کیا بولا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے با، تو ایسا نہیں چاہتا نا، اس کو 2 ٹکڑا کرنے نہیں چاہتا نا، یہ کام کر، میرے حصے میں جو 1 بال آیا نا وہ بھی تو رکھ لے، یہ جو 1 بچا ہے نا یہ بھی تو رکھ لے، 3 بال تو رکھ لے، تیری ساری دولت مجھے دے دے۔ جب تجھے نبی کی عظمت کا اتنا خیال ہے،
نبی کی محبت کا تجھے اتنا خیال ہے تو یہ 3 تو رکھ لے اور ساری دولت مجھے دے دے۔ وہ بھی عاشق رسول تھا، وہ بھی نبی کا غلام تھا، نبی کا چاہنے والا تھا۔ انہوں نے بھی کیا بولا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے یہ 3 مجھے دے، میری ساری دولت تو رکھ لے۔ دیں گا کون تب آج ہمارے لوگ؟ مارا ماری کر لیتے، خنا خونی کر لیتے، کوئی تا کلاڑیاں سب لے کے نکل جاتے، لیکن وہ عاشق رسول ہے۔ لیکن اللہ کے رسول بھی اپنے عاشقوں کو نہیں چھوڑتا، بالکل تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ مال لے کے خوش، یہ 3 بال لے کے خوش، نبی کے 3 منہ مبارکہ لے کے خوش، گھر کو گیا، جانے کے بعد ایک اونچے مقام پہ رکھا، کچھ پیسہ حاصل کیا، روز وہاں پر کھڑے ہونا، وہاں پر پھول رکھنا، پھول رکھ کر کے نبی کے منہ مبارکہ کے سامنے درود شریف پر پڑھنا، اور درود شریف پڑھ کر کے تھوڑے پیسے لے کر کے کاروبار کرنا شروع کر دیا، بیپار کرنا شروع کر دیا۔ کتابوں کی بات ہے کہ یہ تھوڑے پیسے لے کر کے کاروبار کے لیے نکلا، اللہ اتنی دولت عطا فرمایا، اتنی دولت عطا فرمایا کہ اس کے گھر میں ہزاروں لوگ ایک ٹائم پہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا سکتا تھا۔ اور جو بڑا بھائی دولت لے کے گیا تھا نا، اس کو تجارت میں نقصان ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، آخرکار کیا ہو معلوم ہے؟ فقیر ہو گیا وہ، دولت لے کے فقیر، نبی کی محبت لے کے مالدار۔ اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صرف دنیا کی دولت نہیں نوازتے، اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے تو دنیا میں مالدار ہو گیا تو چلتا، ارے تو نے میرے منہ مبارکہ کا خیال رکھا ہے، تو نے میری عزت کا خیال رکھا ہے، تو نے میری عزت کا پاس رکھا ہے، میں جیسے تجھے دنیا میں عزت دیا ہوں۔ الغزی ایک دن کیا ہوا، اچانک موت کا فرشتہ آیا، چھوٹے بھائی کی روح کو لے کے چلا گیا، چھوٹا بھائی انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو گیا دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد اس محلے میں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، اللہ کے ایک نیک بندہ تھا، انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا، انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا، اور کہاں دیکھا معلوم ہے؟ کہاں دیکھا معلوم ہے؟ جنت کے باغوں میں نہیں۔ ہمارے لیے جنت بہت بڑی چیز ہے، جنت کا کونا مل جائے تو بس ہمارے لیے، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے نہ اس کو جنت کے باغوں میں دیکھا، نہ جنت کے جھولے میں دیکھا، نہ جنت کے کناروں میں دیکھا، نہ جنت کے محلات میں دیکھا، میں نے اس انسان کو دیکھا تو نبی کے پہلوئے مبارکہ میں میں نے دیکھا، نبی کے بازوئے مبارکہ میں دیکھا ہے، یعنی نبی کے پاس وہ انسان موجود ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس منہ مبارکہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہم نبی پر درود تو پڑھ سکتے ہیں، نبی کے اوپر نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا تو انشاءاللہ یقین ہے کہ اسی درود پاک کی بدولت اللہ جنت الفردوس میں ہم کو نبی کا پڑوسی عطا فرمائے گا۔ ضروری ہے دنیا میں جب تک رہیں نبی کی محبت کے ساتھ رہیں، نبی کی محبت کے ساتھ جیا کریں، نبی کی محبت کے ساتھ اٹھا کریں، نبی کی محبت کے ساتھ مر جایا کریں۔